پیپلز پارٹی والے اور نون والے تو صرف نمک مسالہ ڈالنے آئے ہیں. نہیں یہاں پر تو ہے ہی نہیں, نون والے بھی نہیں ہیں مطلب وہی نمک مسالہ, اسی لیے میں نے کہا ہے نا وہ صرف نمک مسالہ ڈالنے آئے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہانڈی میں, کہ تاکہ ان کی ہانڈی میں تھوڑا مزیدار سادن بن جائے. ایک جسٹس کے آئین توڑنے پر انہیں کتنا دکھ ہو رہا ہے, کیونکہ ان کے ذاتی مفاد ہیں نا, اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے. اس کے خلاف یہ ایسے آئے کبھی؟ میں صرف قوم کو, امت کو یہ بتانے لایا ہوں کہ امت تم کن کے پیچھے چل رہے ہو. یہ تمہیں اللہ کے رسول کے لیے نہیں, یہ اپنی کرسیوں کے لیے تمہیں وہ کر رہے ہیں. اور اسی لیے میں نے لکھا ہے کہ تمہیں یوں ہی یہ سڑکوں پہ رلائیں گے. السلام علیکم ناظرین, عامر شہزاد رپورٹرز پاکستان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین آج میں اس وقت سپریم کورٹ کے باہر موجود ہوں, جہاں پر پی ڈی ایم کی قیادت کی جانب سے آج جو ہے وہ دھرنا دیا جا رہا ہے. آج مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں, ان کی کال پر آج 15 مئی احتجاج کا اعلان کیا گیا تھا, پروٹیسٹ کا اعلان کیا گیا تھا سپریم کورٹ کے باہر. میرے ساتھ اس وقت مسلم لیگ نون کے بھی کچھ کارکنان یہاں پر موجود ہیں, پیپلز پارٹی کے بھی کارکنان یہاں پر موجود ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب جمعیت علماء اسلام کے بھی کارکنان یہاں پر موجود ہیں. ان سے جانیں گے یہاں پر آج یہ سب اکٹھے ہوئے ہیں, تمام پارٹیز کے جو کارکنان ہیں وہ یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں, ان کا کیا مقصد ہے آج یہاں پر آنے کا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا سب سے پہلے تو آپ بتائیں کہاں سے آئے اور کیا مقصد ہے آج آپ یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں. ہم ضلع راولپنڈی سے آئے ہیں, اور ہمارا مقصد یہاں پہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ عمران خان کو جیسے ایک مجرم کو ویلکم کہا ہے سپریم کورٹ نے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ساری پارٹیوں کا آنا چاہیے, یہ نہیں کہ ایک پی ٹی آئی کا چیف جسٹس ہو. ہم یہ فیصلہ میاں نواز شریف صاحب بیٹے کے تنخواہ نہ لینے سے نااہل ہوئے تھے. آپ نواز شریف صاحب کے لیے یہاں پر آئے ہیں یا چیف جسٹس کے خلاف آئے ہیں؟ ہم پاک فوج کے لیے بھی آئے ہیں, ہماری فوج کے ساتھ جو کیا گیا مین مقصد ہے وہ آپ کا کیا ہے یہاں پر آنے کا؟ میرے بھائی مولانا صاحب کے لیے بھی آئے ہیں, اور پاک فوج کے ساتھ جو ہوا وہ ہمارے دل جلے ہوئے ہیں, اس لیے ہم آئے ہیں. اور میاں نواز شریف صاحب نے 101 چکر لگایا عدالت کا, انہوں نے کبھی بھی ہمیں آرڈر نہیں کیا, جالوں کو کارکنوں کو آرڈر نہیں کیا کہ جلاؤ گراؤ کرو. آپ فوج سے محبت کرتے ہیں, آپ یہاں پر آئیں, کوئی آپ نے بینر اور یہ فلیکس جو اٹھائے ہیں یہ تو میاں نواز شریف صاحب کے ہیں, تو پاک فوج کے بھی ہونے چاہیے تھے. میاں نواز شریف صاحب بھی تو پاک فوج کے ہیں. پاکستان کا کون آدمی ہے جو پاک فوج کے ساتھ نہیں کھڑا ہے؟ نہیں, میاں نواز شریف صاحب بھی پاک فوج کے جو حاضر سروس جو افسران تھے ان کے خلاف بھی باتیں کرتے تھے اس ٹائم. وہ بھی غلط نہ ہوا. وہ تو ایک دو آدمی جو ہوتے ہیں ان کی آپس میں باتیں ہوتی ہیں. عمران خان صاحب نے بھی وہ ایک دو ہی آدمیوں پہ انہوں نے بات کی ہے. انہوں نے کیا بات کیا؟ ان کو تو ریلیف میں لیا. میاں نواز شریف صاحب کو بیٹے سے نااہل ہونے سے, نو تنخواہ لینے سے نااہل کیا گیا, تو عمران خان کو تو ایک عدالت جو ہے نا دے رہی ہے, سزا دے رہی ہے, ریمانڈ دے رہی ہے 8 دن کا, اور سپریم کورٹ اس انہیں ویلکم کر رہی ہے. 3 پارٹیز ہیں, 3 بڑی پارٹیز ہیں, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جمعیت علماء اسلام فے. یہاں پر ہمیں جمعیت علماء اسلام کے ہی لوگ نظر آ رہے ہیں, پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا جوش جذبہ وہ تو ہمیں نہیں نظر آ رہا. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. اصل میں چیز یہ ہے کہ اس سارے ایشو کو جتنا مولانا صاحب نے اٹھایا ہے نا, پی ڈی ایم میں سمجھتا ہوں اتنا کسی نے نہیں اٹھایا. پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں مولانا صاحب. ہاں وہی نا, اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ اس لیے انہوں نے اٹھایا, اور انہوں نے انہی کی اکثریت ہے یہاں. تو یہ بات ٹھیک ہے آپ کی. پیپلز پارٹی والے اور نون والے تو صرف نمک مسالہ ڈالنے آئے ہیں. یہاں پر تو ہے ہی نہیں, نون والے بھی نہیں ہیں مطلب وہی نمک مسالہ, اسی لیے میں نے کہا ہے نا وہ صرف نمک مسالہ ڈالنے آئے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہانڈی میں, کہ تاکہ ان کی ہانڈی میں تھوڑا مزیدار سادن بن جائے, اور کوئی بات نہیں ہے. میں اب تھوڑا سا اپنے ہٹ کے میں آپ سے گزارش کروں. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک چیز جسٹس کے بارے میں اس نے آئین کی تھوڑی سی پامالی کی. کون سی پامالی کی؟ یہ جو ابھی عمران خان صاحب کے حق میں جو فیصلہ دیا ہے, اور جو دوسرے یہ جو معاملات ہوئے ہیں. اچھا, عمران خان صاحب کے حق میں اگر وہ فیصلہ دیتے ہیں تو آئین کی پامالی ہے؟ اب یہ تو ان کی حکومت بھی تو آئین کی پامالی کر رہی ہے. 14 مئی کو الیکشن کا ڈے تھا, کل الیکشن نہیں ہوئے, تو وہ بھی تو آئین روندا گیا نا. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اور میں اگر آپ نے میرے موضوع کو پھر ادھر لے کے میں پھر کہتا ہوں, 9 تاریخ کو
چیف جسٹس صاحب نے جو فیصلہ دیا تھا انہوں نے عوام کی امنگوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ پچھلے جتنے بھی الیکشن ہوئے تھے اس میں پی ٹی آئی جیت گئی تھی، تو وہ بندیال صاحب یہ سمجھتے تھے کہ یہ حکومت والے، میں اب بھی کہتا ہوں چاہے میرے اس میں پارٹی کے اپنے لوگ بھی شامل ہیں، یہ انتہائی بدنیت ہے، بددیانت ہیں یہ لوگ. کون؟ یہ حکومت میں جو بھی ہیں سارے، میں سب کو کہتا ہوں، پیپلز پارٹی والے بھی، نون لیگ والے بھی، سب یہ بینر جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ ذوالفقار علی بھٹو کا ہے، اچھا ان کا نہیں ہے، یہ زرداری کا نہیں ہے، یہ بلاول کا نہیں ہے، یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ہے جس نے ہمیشہ حق سچ کی بات کی اور اسلامی سربراہ کانفرنس بلا کر اسلام کا جھنڈا بلند کیا. نواز شریف صاحب کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کیا؟ نواز شریف اور فضل الرحمان صاحب ایک ہی پارٹی کے ہیں، بس ایک ہی ہے، وہ یہ وہی ہیں، یہ ان میں فرق کوئی نہیں ہے، یہ بس سمجھ لیں کہ ایک صبح ایک شام ہے، ان میں فرق کوئی نہیں ہے. ہمیشہ یہ اپنے مفاد کے لیے نا یہ ہمیشہ ایک ہو جاتے ہیں، ان میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب میں آتا ہوں اصل تھوڑے سے پوائنٹ میں. بیٹا میں آپ کو بتاؤں، میں صرف یہاں یہ اس لیے آیا ہوں، بیٹا اس کی طرح آپ کورج کریں بیٹا. یہ جو میں یہاں آیا ہوں نا، میں صرف یہ آیا ہوں کہ یہ جو سود کا نظام ہے نا ہمارے ملک میں، یہ اللہ کے رسول سے جنگ ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہاں کتنے بڑے علماء کرام بھی آئے ہیں اور کتنی پبلک ہے، ایک جسٹس کے آئین توڑنے پر انہیں کتنا دکھ ہو رہا ہے، کیونکہ ان کے ذاتی مفاد ہیں نا، اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے. اس کے خلاف یہ ایسے آئے کبھی؟ میں صرف قوم کو، امت کو یہ بتانے لایا ہوں کہ امت تم کن کے پیچھے چل رہے ہو؟ یہ تمہیں اللہ کے رسول کے لیے نہیں، یہ اپنی کرسیوں کے لیے تمہیں وہ کر رہے ہیں. اور اسی لیے میں نے لکھا ہے کہ تمہیں یوں ہی یہ سڑکوں پہ رلائیں گے. اگر تم اللہ کے رسول کی بات نہیں کرو گے، ان کے پیچھے چلو گے، تو تمہیں یوں ہی یہ سڑکوں پہ رلائیں گے. تو بس میرا میسیج یہ تھا کہ جب تک اس ملک میں سود کا نظام قائم ہے، کوئی خوشحالی، کوئی ترقی نہیں آئے گی، اور اسی طرح ہمارا ملک بے چینی کا شکار رہے گا. جب تک سود کا نظام ختم نہیں ہوتا ہم لوگ یوں ہی پریشان رہیں گے. اس احتجاج کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا یہ احتجاج آپ کو کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ یہاں پر 3 پارٹیز نے مل کر بھی اتنی تعداد میں لوگ یہاں پر نہیں آئے. یہ الیکشن کمیشن جب کا ایک فیصلہ آنا تھا، اس وقت بھی یہ پی ڈی ایم، آپ کو شاید یاد ہوگا، یہ ساری یہاں آئی تھی. اس وقت بھی آپ جیسے ایک پیارے بچے نے میرا انٹرویو کیا تھا، تو میں نے اسے اس وقت بھی یہ کہا تھا، بیٹا یہ دیکھ لینا، یہ ایک شو ہے، اس میں اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا. یہ آئے ہیں نا، یہ اپنی مرسیڈیز گاڑیوں میں یہ بیٹھ کر نا، سارے کے سارے پی ڈی ایم والے بچے یہ اپنے گھر چلے جائیں گے اور جا کے وہاں ککڑ مرغے کھائیں گے، اور آپ لوگ سڑکوں پہ دھکے کھا کے نا شام کو ایسے ہی اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، اور کچھ بھی نہیں ہونا. میں نے کہا، اور وہ 3 سال میرے اس بات کی گواہ ہے کہ 3 سال میں دیکھ لیں کہ کوئی قوم کے لیے، کوئی عوام کے لیے، کوئی امت کے لیے کوئی ایسا فیصلہ آیا جس میں امت خوش ہوئی ہو کہ ہاں اللہ ہمارے لیے آسانی ہے. انہوں نے کوئی 1 سال ہو گیا نا، انہیں شرم آنی چاہیے، انہیں شرم آنی چاہیے. یہ 12-13 ہیں، یہ پھر بھی قوم کا وہ نہیں کر سکے. قوم آج وہ عمران خان سے زیادہ پریشان ہے. مجھے آپ یہ نہ کہنا کہ میں عمران خان کا سپورٹر ہوں، میں صرف موازنہ کر رہا ہوں تاکہ امت کو پتہ لگے کہ اس کے 3 سال کے بعد یہ 1 سال وہ ایک اکیلا ہے. یہ 12-13 ہیں، یہ ابھی تک قوم کو وہ ریلیف نہیں دے سکے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول کا نظام کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے. یہ 12-13 تو کیا، یہ 100 بھی ہو جائے نا اگر، تو یہ قوم کو ایک پیسے کا ریلیف نہیں دے سکتے. اسی طرح چیخیں گے، آپ کو سڑکوں پہ رلائیں گے، اپنے مفاد کے لیے صبح شام چیخیں گے. اور یہ مفاد پرستوں کا ٹولہ ہے. اگر انہیں اللہ کی مخلوق سے پیار ہوتا نا، تو پھر یہ اللہ کی مخلوق کے لیے اللہ کو کیا، آؤ مخلوق اللہ کے رسول کی بات کریں گے، آؤ سود کا نظام قائم ہے اسے ختم کرنے کی بات کریں گے. یہ نہیں ہے. دیکھ لو آپ میرے سامنے، کبھی کوئی شو ہوا آپ کے سامنے ایسا کہ جس میں یہ علماء کرام اور یہ سارے لفنگے اکٹھے ہوئے ہوں کہ جی نہیں ہم سود کا نظام قائم نہیں کرتے، اللہ ناراض ہوتا ہے سود کے نظام سے؟ کبھی کسی نے کہا ہے؟ نہیں کہا ہے. تو اس لیے باور کرا رہا ہوں، ابھی بھی سمجھ جاؤ، یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے سود کا نظام. یہ تباہی بربادی ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تم مجرم ہو سارے. جو اللہ کے رسول کے ساتھ جو حکمران جنگ کرے گا تم اس کی حمایت کرو گے، تم بھی برابر کے مجرم ہو.